ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ رحمانی کے فارغ حافظ و قاری سراج احمد رحمانی صاحب. دیوبند میں ایک ادارہ ہے، وہاں علماء کرام مفتیان نظام کو تجوید پڑھاتے ہیں. قاری صاحب، آپ علماء کرام مفتیان نظام کو تجوید پڑھاتے ہیں، تو یہ تصور آپ نے کہاں سے قائم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے رہے اور مدرسہ ہمارے اشرف العلوم مدرسہ ہے، وہاں سے جب ہم جانے لگے بیان کرنے کے لیے، تو اکثر جگہ مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کا موقع ہوا اور نماز پڑھتے تھے، تو جو قرات پڑھتے تھے امام صاحب، تو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک عالم ہو کے اس طرح سے قرآن پڑھ رہے، اتنی غلطیاں کرتے تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کرے کہ خارجی ٹائم میں علماء کرام کو لے کے بیٹھے اور اس کو قرآن کا درس دے کہ کس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے، انداز، لب الہجا، سلیقہ، تجوید کے ساتھ. تو ماشاءاللہ یہ شروع کیا میں نے، بہت کامیاب چل رہا اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ. قاری صاحب، آپ جامعہ رحمانی میں تعلیم حاصل کیے، حفظ اور عربی درجات کی تعلیم آپ نے یہاں پائی، تو اس دوران آپ کا کیا تجربہ رہا؟ بہت ہی اچھا رہا، بہت ہی خوشی محسوس ہوئی. اس زمانے کے جو ماحول تھے الحمدللہ کافی اچھا ماحول سے تعلیم ہوتی تھی، اور کافی محنت ہمارے اساتذہ کرائے ہم لوگوں کو، اور وہ خوشبو آج بھی باقی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس چیز پر بہت دھیان حضرت فرماتے تھے، کہتے تھے تاکید کے ساتھ کہ محنت کرانا ہے، محنت کرنی ہے. اور کافی اچھا ماحول، بچوں سے ملے، ملاقاتیں کی، ان کی تعلیم کو دیکھا، اور کافی 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 اچھا محسوس کیا. بڑی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سے عربی پوچھے، یا پھر ابھی میں نے مسابقے میں شرکت کی. اتنا اچھا نظام ہے بچوں کی تعلیم کا، اتنی اچھی تعلیم ہے ماشاءاللہ یہاں، جو الحمدللہ بہار کا یہ اظہر البہار مانا جاتا ہے یہ ادارہ ماشاءاللہ. دیوبند علمی شہر ہے اور وہاں متعدد مدارس ہے، تو آپ نے اپنے مدرسے کو کیسے نمایاں کامیابی دلائی؟ خصوصیت یہ رہی جناب والا کہ اساتذہ سے ہم ملتے رہے. ہمارے مشفق اساتذہ دارالعلوم کے محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب سے مفتی عادل صاحب کے پاس جاتے رہے. شیخ یونس صاحب تو بڑے تھے، لیکن اس کے خلیفہ ہے، اس کے مظاہر العلوم کے طلحہ صاحب، شیخ عاقل صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، اور دارالعلوم کے اکثر مفتی عادل صاحب وغیرہ سے بڑے بڑے اساتذہ سے ملتے رہے. تو یہ اللہ نے قبولیت دی، اور الحمدللہ کم و بیش ہر سال 70 کے قریب علماء کرام مفتیان کرام ہمارے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں. اور الگ سے جو میرا ایک ادارہ ہے جہاں ہم شروع میں داخل ہیں، بحالی ہوئے، مدرسہ اشرف العلوم، وہ چھوٹے ادارے میں بہت مقبول اور معتبر ادارہ ہے ماشاءاللہ. وہاں عربی جہرمی کی تعلیم تھی، وہاں بھی ہم خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو وہ ادارہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. آپ کئی برسوں کے بعد جامعہ رحمانی تشریف لائے اور یہاں کے علمی فضا اور حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشیر خانقاہ رحمانی منگیر سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے کیسا پایا؟ پہلے سے بہت مستثنی پایا میں نے ماشاءاللہ. کافی جس طرح سے یہ دارالحکمت کے کلاس میں نے دیکھے پہلے نہیں تھے، اور یہ ابھی جس خدمت کو آپ کر رہے ہیں، مطلب یہ دیکھا ہم نے کہ ہر طالب علم ایک ایسی صلاحیت کا حامل ہو کہ کہیں کھڑے ہو جائے تو ایسا ہو کہ ماشاءاللہ کوئی آدمی ان کے سامنے کوئی بات کرے تو بڑی خوشی ہو، اللہ کی کوئی طالب علم ہے، کوئی عالم ہے اور کوئی فاضل ہے، ایسا لگے. بڑی محنت ہے یہاں، اور روحانی علمی اعتبار سے کافی تبادلہ ہے بہت ہی زیادہ. مستقبل میں آنے والے جو بچے ہوں گے بہت معیاری تعلیم یہاں سے حاصل کرتے جائیں. اور ماشاءاللہ کافی خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے جو قبولیت اللہ نے نوازی اس ادارے کو، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. حضرت صاحب کی ملاقات ہوئی تو اللہ کا بڑا فضل، اللہ حضرت سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی. سوچا نہیں تھا کہ اتنی محبت ان کے یہاں بھی تقسیم کی جاتی، اور اتنا پیار ملا. 2 علمی باتیں وہاں سے ہم لیے. حضرت نے مجھے کچھ پوچھے، میں ان کو جواب دیا، اور میرے حوصلے کے لیے جو بات بتائی بہت قیمتی بات. ان کی فکر بہت حالات قوم کا درد ان کے دل میں واقعی حضرت کے جانشین ہیں الحمدللہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزاج تھا الحمدللہ کوئی فرق نہیں ہے. میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، انہوں نے جو حضرت سے کچھ باتیں رکھی، حضرت نے اس کو کیا پیارا جواب دیا، پیاری باتیں کہی، بہت کافی اچھی باتیں رہی. اور ماشاءاللہ خانقاہ رحمانی کے جانشین واقعی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لوگ باغ یہاں آئے اور دیکھیں
कि हसद के जी जी। पास आके जो खुशी और जो प्यार मिलता है, जो मोहब्बत है और उनकी जो तरबियत इस्लाही और इसकी जिंदगी बदलने का बहुत अच्छा जरिया होगा। वो आए यहाँ आके माहौल को समझे, देखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चूंकि बेहतरीन कारी भी है तो हमारे नाजरीन को एक छोटी सी आयत सुना दीजिए। कोशिश करते हैं, हालांकि सफर दर सफर तबीयत भी खराब है। कुरान शरीफ पढ़ने के 3 स्टेप्स होते हैं, तदवीर और तरतील और हदर में चंद आयत पढ़ता हूँ मैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।